جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات، آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کو گزری ہوئی عید مبارک. اور عید ہم نے بلوچستان گورنمنٹ نے پہلے ہی سادگی سے منانے کا اعلان کیا تھا اور ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا یہ عید سادگی سے منانے کے لیے ان رپورٹڈ 41 افراد جو کرونا سے متاثر ہو کے اللہ کو پیارے ہوئے تھے، ان کے غم میں، ان کے لواحقین کے اس درد میں شریک ہونے کے لیے ہم نے عید سادگی سے منانے کا اعلان کیا. ہم نے سادگی سے اس لیے بھی منایا کہ 1.5 ماہ سے زائد جو لاک ڈاؤن رہا، اس لاک ڈاؤن میں ہمارے وہ ڈیلی ویجز ورکرز، ہمارے لوور مڈل کلاس کے وہ افراد، وہ کنبے جن کا معیشت متاثر ہوا، گو کہ بلوچستان گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، ہم نے ان کو فائنینشیل اسسٹنس فراہم کی، راشن فراہم کیے. تاہم ان کے اس نقصان میں شریک ہوتے ہوئے، اس کا احساس کرتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ نے عید سادگی سے منایا. ہم نے سادگی سے عید اس لیے بھی منایا کہ وہ 3536 افراد جن کے جو رپورٹس ہیں وہ پازیٹیو آئے، وہ کرونا کا شکار رہے، اس لیے بھی ہم نے عید سادگی سے منایا. اور اس لیے بھی سادگی سے عید منایا کہ جو سرکاری تقاریب ہیں اس میں عید ملن پارٹیز میں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، ہمارے روایات ہیں، تو تاکہ لوگ ایک دوسرے سے میل جول کم ہو، اس لیے بھی ہم نے عید سادگی سے منایا. اور چیلنجز کا سامنا ہے. ایک طرف کرونا کی وبا ہے جو پھیلتی جا رہی ہے، دوسری طرف ہمارے جو ڈیلی ویجز ورکر ہیں، لو انکم لوگ ہیں، ان کی معیشت جو متاثر ہو رہی ہے، اس کا پریشانی کا ہمیں سامنا ہے. ہمیں اس وقت ٹائیفائڈ اور ملیریا بھی اب بلوچستان میں گزشتہ ایک ہفتے سے یہ بھی ایک رائز پہ آ رہی ہے. ان چیلنجز سے نمٹنا، اور پھر ٹڈی دل آلریڈی گزشتہ 2 ماہ سے بلوچستان کے مختلف ایریاز، پاکستان کے مختلف صوبوں میں وہ ہمارے جو فصلیں ہیں ان کو نقصانات پہنچا رہی ہے. اور ابھی مسقط سے ایران اور ایران سے پھر بلوچستان میں ٹڈی دل کا ایک بہت بڑی تعداد وہ ہمارے فصلوں پہ حملہ آور ہونا چاہ رہی ہے. اس کے روک تھام کے لیے بھی بلوچستان گورنمنٹ جو اقدامات کر رہی ہے، تو اس میں بلوچستان گورنمنٹ اسٹیٹ مشینری 24/7 ہم کام کر رہے ہیں اور عوام کو ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے اور چیلنجز سے نمٹنے اور ان تمام جو وبائی کیفیت ہے اس سے بچانے کے لیے شب و روز بلوچستان گورنمنٹ کام کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب ایوری ڈے 17 سے 18 گھنٹے خود وہ کام کر رہے ہیں، اور تمام یہ جو ارینجمنٹس ہیں، آپریشنز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، اس کی وہ نگرانی کر رہے ہیں اور اپڈیٹس لے رہے ہیں، ڈائریکشنز دے رہے ہیں. اور یہی وہ کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ہے، یہ وہی خلوص ہے کہ جس کی بنیاد پہ الحمدللہ ہم بالکل واضح انداز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ تمام معاملات انڈر کنٹرول ہیں. پالیسی لیول پہ، ایڈمنسٹریشن لیول پہ، کوآپریٹو لیول پہ، ہر ایک سطح پہ. اور کرونا کے تدارک کے لیے ہم بلوچستان کے عوام سے اپیل بھی کرتے رہے ہیں، گزارشات بھی کرتے رہے ہیں، اور گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی رہی ہے. پالیسی بھی بناتے رہے ہیں، لاک ڈاؤن بھی کیا، کچھ سیکٹرز بعد میں ریلیکس کیے، پھر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا. عوام کے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاجر برادری کے معاملات کو، ان کے ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام نے گو کہ اوائل میں ایس او پیز پہ زیادہ عمل درآمد نہیں کیا. اب کچھ بہتری نظر آئی ہے، لیکن مزید بھی ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ جب یہ بات اب طے ہو چکا کہ ہمیں اسی کرونا کے ساتھ جینا سیکھنا ہوگا، ورنہ کرونا ہمیں جینے نہیں دے گا. ایک تو لوگوں کو متاثر کرے گا کرونا، اموات واقع ہوں گے، اور پھر معیشت
کو नुकसान होता रहेगा तो फिर कोरोना में जीने नहीं देगा, इसलिए कि अगले साल डेढ़ में कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन अभी तक तो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अपनी साख्त म्यूटेट कर रही है, उसको तब्दील कर रही है। मुमकिन है कि किसी वैक्सीन के आने के बाद भी इस पे फौरी तौर पे असर ना हो। और बहुत सारे इस तरह के वायरस हैं, पोलियो भी अभी तक चल रहा है और इस तरह की बीमारियां हैं, लोग उनके साथ जी रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन यह है कि SOPs का उसको ऑब्जर्व करना, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। SOPs पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना के साथ जीना हम सीख जाएंगे। SOPs पे अमल दरामद नहीं करेंगे तो कोरोना में जीने नहीं देगा, ये बात तय है। अब ये SOPs बड़ी सिंपल है कि आपने मास्क का इस्तेमाल करना है, मिनिमम 1 मीटर का आपने सोशल डिस्टेंस रखना है और हाथ धोने हैं। इसके अलावा कोई मुश्किल SOPs तो है नहीं। हमारे जो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आप देखें वो इसी बीमारी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो टैबलेट्स लेते हैं, परहेज़ करते हैं और इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे जो सर्विकल के पेशेंट हैं, वो जो है, जो सर्विकल जो नेक ट्रैक्शन है, जो एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होती है सर्वाइकल के पेशेंट्स के लिए, जिसको सर्वाइकल होता है वो गले में वो डाल के हफ्तों उसी के साथ वो जिंदा रहना सीखता है। किसी का हाथ जो है फ्रैक्चर होता है तो जो बैंडेज उस हाथ पे किया जाता है, हम सब जानते हैं, हाथ गले में उसको बांधना पड़ता है। उसी कैफियत में लोग हफ्तों उसी हाथ के साथ, वो उसी दर्द के साथ वो सोते भी हैं, ज़िंदगी भी गुजारते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इशू ये है कि हमारे लोग कोरोना को शायद इसलिए ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहे कि इसके जो विजिबल सिम्टम्स हैं, जैसे दीगर वबाई अमराज रहे हैं कि जिसमें स्किन पे उसका असर होता है, आपकी जिल्द पे पूड़े निकल आते हैं, नमूदार होता है, तो लोग देख के खौफजदा होते हैं और फिर अपना बचाव करते हैं। चूँकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो आपके जो इंटरनल बॉडी है उसको अफेक्ट करती है, स्किन पे उसके फौरी इस तरह के अलामत ज़ाहिर नहीं होते, तो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। हालांकि लोग मुतासिर हो रहे हैं, डेली की बुनियाद पे मुतासिर हो रहे हैं। बलूचिस्तान के कोई 30% ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जहां पे या तो कोई केसेस सामने नहीं आए या बहुत कम रिपोर्ट हुए हैं। गो कि अब वहाँ पर जो हमने सिलसिला ये बढ़ा दिया है टेस्टिंग का, वहाँ से भी रिपोर्ट सामने आएंगे। और अगर नहीं भी थे, ईद पे हमने जो गुजारिश की तो लोगों को कि आप अपने देहातों को ना जाएं, क्योंकि कोयटा 83% कोरोना के पेशेंट्स कोयटा में हैं। फिर किला अब्दुल्ला और पिशीन और दीगर बलूचिस्तान के मजमूई तौर पे कोई 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ से हम बाकी ज़िलों में अगर कोरोना नहीं ले जाते तो कोरोना नहीं होगा। अब हमें पता चलेगा, ईद पे लोग गए, हमने ईद सादगी के साथ साथ मेला, झूला, ठेला सब पे पाबंदी लगाई थी। पिकनिक पॉइंट्स हमने बंद किए, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पे उन्होंने जाने की कोशिश की। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी पुलिस, वो फ़ौरन कानून हरकत में आई और हमने सारे वो बंद कर दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गो के बैन है। बहुत सारे वैगन और ट्रांसपोर्ट अपने तौर पे उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मूवमेंट शुरू की। तो ऐसे सिर्फ कोयटा में जो मुख्तलिफ दीगर डिस्ट्रिक्ट से वैगन्स आए थे, 24 ऐसे वैगन्स, उनको जो है चालान भी करके उनको बंद कर दिया गया है और लोगों के बहुत सारे हमने अरेस्ट भी किए हैं। तो ये गुजारिश हमारी सिर्फ ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस कोरोना के साथ जीना भी सीखा जाए, मामलात ज़िंदगी रवां दवा रहे, तो सिंपल SOPs है, उस पर आप अमल करें। इस वक्त टोटल हमने 22,000 टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 3,536 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। 41 इन्हीं में से ऐसे पेशेंट जो अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, और 1156 पेशेंट जो है वो सेहतयाब हो चुके हैं। एक खुशी की बात, एक उम्मीद की किरण ये नज़र आ रही है कि हमारे जो पेशेंट हैं उनका रिकवरी रेट
وہ 13% تک ڈاؤن چلا گیا تھا. اب اس میں ماشاءاللہ اضافہ ہوا ہے اور ہمارے بہت سارے جو پیشنٹ ہیں وہ ابھی ریکور کر رہے ہیں, صحتیاب ہو رہے ہیں, اور اس کی ریٹ جو ہے 29% تک پہنچ گئی ہے. اموات شروع سے 1 سے 1.5% ہمارا ایوریج رہا, جو آگے بڑھ کے 2% تک پہنچا, جو ایک تشویش کی علامت تھی. الحمدللہ اس میں بھی کمی آئی ہے. جو رپورٹڈ کیسز ہیں اموات کے, اب وہ 1% تک آ گئی. گو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیسز جو رپورٹ نہیں ہوئے, وہ اموات جو اب تک رپورٹ نہیں ہوئے, ان کی تعداد زیادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو یہ ڈائریکشن جاری کی ہے کہ ہر ایک ضلع میں جتنے بھی اموات واقع ہو رہے ہیں, خواہ طبعی یا کسی بھی وجہ سے جو لوگ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, ان کا ڈیٹا وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور نیکسٹ میں انشاءاللہ پورا آپ کے ساتھ وہ ڈیٹا بھی شیئر کروں گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہمارے لوگ جانتے ہوئے بھی کہ ایسے پیشنٹ جن میں کرونا کے علامات ظاہر ہوئے ہیں اور ان کی موت واقع ہوئی ہے, اس کو رپورٹ نہیں کر رہے, بتا نہیں رہے, اور SOPs کے بغیر تدفین کے عمل میں لوگ شریک ہو رہے ہیں, وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو خدا را اگر نہیں بتاتے, رپورٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ بے احتیاطی تو نہ کریں. اور اس بے احتیاطی کا نقصان ہمارے لوگوں کا ہوگا, اور انجام کار کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ویکسین اور میڈیسن نہیں ہے. ہوتا دنیا کے کسی بھی کونے سے بلوچستان گورنمنٹ آپ کے لیے وہ پروکیور کر کے اویلیبل کرتے, وہ ہے نہیں. جو واحد راستہ پھر رہ جائے گا وہ لاک ڈاؤن ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس راستہ ہے نہیں. لہٰذا بلوچستان کے عوام گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور نہ کرے کہ واپس ہم اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کا کوئی فیصلہ کریں. اوورآل جو اب دیکھیں, چھوٹے بچے وہ اتنے بازاروں میں تو نہیں جاتے, اسکول آلریڈی بند ہیں. بچے جو متاثر ہو رہے ہیں تو وہ ہماری وجہ سے. خواتین بلوچستان میں جو کام کرتی ہیں یا اسٹوڈنٹس جو ہیں, چونکہ وہاں پر کالجز, اسکول خواتین کی بھی بند ہیں, وہ تو گھروں میں اکثر بیٹھے ہیں.